من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صلاة الله ضرور اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہیے. اس کی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سورہ دہر سے ایک شورہ آفاقہ تلاوت کی ہے میں نے. ذات واجب نے، مصور فطرت نے، تصویر نگار جبلت نے منظر نگاری فرمائی ہے اس لمحے کی کہ جب سید عالمین کی کنیز نوری ملک سے گفتگو کر رہی تھی. گھبراہٹ تو نہیں تاری نا؟ آصف بھائی نے آپ کو لمبے نعروں سے روکا ہے، بولنے سے منع نہیں کیا. ہاں، جنہیں بولنے کی عادت ہے وہ ضرور بولیے گا، اور جنہیں عادت نہیں وہ سر ہلائیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ بھی شریک محفل ہیں. کیا عرض کیا میں نے؟ جب مصدر عصمت کی خادمہ نوری ملک کو خیرات دینے کے بعد جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ مسلسل جب 3 دن 5 روٹیاں عطا ہو چکی، روزانہ، کیونکہ یہ کوئی عام گداگر تو تھا نہیں، ملک مقرب تھا، تو نان جوی لینے کے بعد فرشتہ کہتا قد شکرت لکم، کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں. اب جو کچھ جناب فضا نے نوری ملک کے جواب میں کہا، بے دل کے دل کو اتنا بھایا کہ بے نہیں فضا کے مکالمے کو آیت بنا کے بھی بھیجا اور فضا کی گفتگو کا جواب بھی. سر اٹھانا اور لکھنا لوح دل پہ. کہہ کیا رہی ہے فضا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہاں مولانا عموماً ترجمہ چاہے اپنوں نے کیا یا بیگانوں نے یہی لکھا کہ ہم تمہیں یہ روٹیاں اللہ واسطے دے رہے ہیں. میرا اللہ کے واسطے کا سوال ہے، یہ اللہ واسطے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ چلے تو نہیں رہے ہو یہاں سے؟ میں تمہیں مٹھی بھر لوگ نہیں سمجھ رہا. کیونکہ میں مجلس کو ہمیشہ میزان مجلس میں تولتا ہوں، سامعین کی قلت یا کثرت سے مربوط نہیں ہوتی ہے. اگر سعید بھائی آیت میں ہوتا کہ انما نطعمکم للہ یا انما نطعمکم فی سبیل اللہ، تو سب یہ ترجمہ کرتے ہوئے اچھے لگتے تھے.
عرب دھرتی پہ رہتے رہتے برسوں ہو چکے تمہیں، اتنا تو عربی تمہیں آ جانا چاہیے. لفظوں پہ غور کرو. آیت میں کہا ہے انما نطعمکم للہ نہیں، انما نطعمکم فی سبیل اللہ نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم نے یہ روٹیاں دی ہیں وجہ اللہ کے صدقے میں. ہاں بعض شعروں پہ سوالیہ نشان ہے. یہ صرف زمینی آئین نہیں دوستو، عرش والے کا قانون بھی یہی ہے. میں ایک دوسری آیت پڑھتا ہوں، اگر آپ آمادہ ہیں سماعت پر تو. سورہ لیل، کون سا سورہ؟ آخری سے پہلی آیت. زیادہ جلدی ہو تو قرآن مجید بھی منگا لیجئے. ارشاد ہو رہا ہے مَوْ لِعَفَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. فرمایا میرے حبیب میں نے کائنات کے کسی بندے کی نعمت دینا نہیں، میں کسی کی نعمتوں کا مقروض نہیں کہ قرضہ اتارنے کے طور پہ اسے نعمتیں دیتا ہوں. کسی کا قرض نہیں مجھ پر، کسی کا ادھار نہیں مجھ پر، کسی کا دینا بنتا نہیں ہے مجھ پر، کسی کا کچھ نکلتا نہیں ہے میرے کھاتے میں. تو پھر رزق کیوں دیتا ہوں، اولاد کیوں دیتا ہوں، شفا کیوں دیتا ہوں، لطف و کرم کی بارش کیوں کرتا ہوں؟ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، جو دے رہا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دے رہا ہوں. اور یہی کچھ جناب فضا دوہرا رہی ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. نطعم فعل مضارع ہے اور اس میں حال و استقبال دونوں معانی پوشیدہ ہوتے ہیں. موجودہ وقت کے معنی بھی، آنے والے وقت کے بھی. انما نطعمکم، ہم طعام دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے. وجہ اللہ کے رسول اللہ، وجہ اللہ کے صدقے میں. یعنی مولانا میں کہنے پر مجبور ہوں، اور جو مجھے سن چکے ہو، جو پاکستان میں بھی سنتے رہتے ہو، جانتے ہو کہ اس گھرانے پر میں نے کبھی سمجھوتا کرنا سیکھا ہی نہیں. جو حقیقت ہے وہ میرے ڈنکے کی چوٹ پر کہنی ہے. یہ علی نے نہیں فرمایا، سیدہ نہیں کہہ رہی، حسنین شریفین کا فرمودہ نہیں ہے. اس صحن طہارت میں رہنے والی کنیز فرشتے سے کہہ رہی ہے انما نطعمکم، ہم طعام دے بھی رہے ہیں، دیتے بھی رہے ہیں. اور جس گھر کی ادنا کنیزیں زمانہ مستقبل تک کے رزق کی ضمانت لیں، مالک کیا ہوں گے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم طعام دے رہے ہیں وجہ اللہ کے صدقے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہاں نہ تو ہمیں جزا چاہیے، نہ تمہارے شکریہ کی حاجت ہے. تیری امیر واجد صاحب یہاں حق تھا، توحید پر ہم ہو جاتی، ناراض ہو جاتا اللہ کہ اے اہل بیت تمہاری نوکرانیاں بھی. تمہارے ملازموں کے بھی راج نہیں ملتے. چلو تم تو جھڑکیاں دو میرے فرشتوں کو، ذرا روک کے رکھو اپنے نوکروں کو، نوکرانیوں کو.
کہ نوری ملک کے ساتھ آداب کے ساتھ بولا کریں، احترام سے گفتگو کیا کریں۔ اب نہ آیتیں میرے مشورے سے آئیں کہ میں نے شیعوں سے نعرے لگوانے ہیں، آیت یوں ہونی چاہیے۔ اس نے جو نازل کیا جبر مشیت سے خود نازل کیا۔ جب فضا یہ کہہ کے چلنے لگی لا نريد منكم جزاء، نہ جزا چاہیے ولا شکورا، نہ شکریہ چاہیے، جاتے جاتے زبان بے زبانی سے کہا اور بے نیازوں کی بے غرض دائی، اگر اس کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں، انہو لکان لکم جزاء لکان سعیکم مشکورا، میں شکر گزار ہوں، میرا شکریہ جو نعرے میں شریک نہیں ہو رہے، مجھ سے ناراضی ہے یا نعرے والے سے بول چال بند ہے آج کل؟ اس کا شکریہ ادا تیرے معیار کا نہیں، میں شکر گزار ہوں۔ جس کی کنیز کا وہ شکر گزار ہے، مالکن کا مقام کیا ہوگا اس کی نگاہ کبریائی میں۔ اور اگر آپ نہیں گھبرائے اور کچھ علمی جواہر چننے کی نیت لے کے یہاں تشریف رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر میرا ساتھ دو، ایک بات کا جواب دو اور پھر بے شک چپ ہو جانا۔ 3 دنوں میں کتنی روٹیاں دی گئی؟ ہاں گھبرا کیوں رہے ہو؟ 15۔ اور یہ ذہن میں رہے کیونکہ ایک مولانا موال صاحب، میں نے بڑے بڑے خطباء سے بھی بعض اوقات یہ غلطی سنی ہے، وہ 5ویں روٹی رسول کی سمجھتے ہیں۔ رسول کا تو یہ گھر ہی نہیں، یہاں روٹیاں دی جا رہی ہیں۔ گھر تو خیبر شکن کا ہے، 5ویں روٹی جناب فضا کی ہے۔ تو فضلے میں سورہ دہر کی 30 آیتیں قصیدہ بنا کے اتاری۔ تو اس لیے میں نے کتاب کی تو بات ہی نہیں کی تاکہ کسی کو کہنے کا موقع ہی نہ ملے لکھنے والا خالی ہے، روایت میں ذوف ہے، کوئی شیخی ہوگا۔ ہاں جبین ایمان پہ پسینہ تو آئے، انکار سے پہلے کفر اور شرک کا تمغہ جرت سجایا جائے، کفر اور ایمان کی سرحد پہ فیصلہ ہے۔ روٹیاں 15، آیتیں جیتے رہو 30۔ میرا ساتھ دو، میں اللہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، پالنے والے حاکم جو کہہ رہا، کوئی کچھ کہنے والا جو نہیں، ہمارے لیے قدغن ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، خبردار میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نیلام مت کرو، مت بیچو تھوڑی قیمت پر۔ وہ تو مالک ہے، اگر نیلام کرنے پہ آئے تو 1 روٹی کے بدلے 2 آیتیں۔ دیکھو اگر طبیعت نہیں چاہ رہی تو میں نہ بیچارہ، تم جانتے ہو میری طبیعت اور عادت کو، وہاں میں بھی یہی کہتا رہا ہوں اور پاکستان میں بھی کہتا ہوں، یہاں بھی دوہرا رہا ہوں، کھوٹا نہیں بیچتا کہ میں کسی کی منت کر کے بیچوں گا۔ جو کچھ ادھر سے ملتا ہے وہ خیبر شکن کی جوتیوں کے صدقے پہلے ادھر سے ملتا ہے، پھر کوئی سننے کے بعد کہتا ہے۔ ہاں تو اگر قوت خرید ہے تو لو، ورنہ مجھے حقائق مجبور نہیں کر رہے، میرا سینہ نہیں پھاڑ رہے، ہاں میرے سینے کے پنجرے کو نہیں توڑ رہے یہ حقائق۔ سمندر سے زیادہ گہرائی ہے، سر اٹھاؤ، ہے ایسا یا نہیں؟ اور مولانا پھر روٹیاں گندم کی بھی نہیں،
روٹیاں جو کی میرے مالک زوراور کی 5 حصے جو کی ایک روٹی کے بدلے. امیر والد صاحب مجھے ذات واجب کی قسم اگر آپ کے سامنے کچھ لینے پر آمادہ ہے تو یہیں بیٹھے جنت نظر نہ آئی انہیں تو پھر ان بانٹنے والے نے مجھے کچھ عطا ہی نہیں کیا. ہاں بشرطے کہ لینے والے بنو. آوازیں خدائے جائے تو کیا کروں والے میرے تیرا اپنا بنایا ہوا قانون ہے اسی پہ عمل کر. کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا جو ایک نیکی کرے اسی کی مثل 10 لوٹاتا ہوں. 15 روٹیاں ہیں نا 10 سے ضرب دے کے 15 سے ضرب دی جائے اگر 10 کو کتنی بنے گی؟ میں ذرا ریاضی میں کمزور ہوں. 150 تو 150 روٹیاں بھی جوا دے. حساب برابر. اچھا 150 روٹی بھی جوا دو کس سے پکوا کر؟ والے والے یہ جو ہزاروں برس سے حوریں نکلنی بیٹھی ہے آج تک تنکا توڑ کے نہیں لیا یہ کس دن کام آئے گی؟ حوروں سے پکوا کے بھیج توجہ حلالی و موالی ہو. آواز قدرت غزن پر جاہل نہ بن ہزیان نہ پاک. یہ وہ گھرانہ ہے دینے پہ آئے تو بے حساب دیتا چلا جاتا ہے اور اگر حساب کرنے پہ آ جائیں تو مشیت کے بدن پہ تھر تھری آ جاتی ہے. تو جاہل ہے ایسے کہہ رہا ہے کہ روٹیاں بھیج دے. ذرا آیت پہ غور کر. فلہ عشر امثالھا 10 مگر اسی کی مثل. اگر میں کسی حور کے ہاتھوں کی روٹیاں پکوا کے بھیج دوں اور آگے اگر بطول نے کہہ دیا پالنے والے اگر روٹیوں کے بدلے روٹیاں دینی ہے تو پھر مجھ جیسی بطول لا. تو پھر مجھ جیسی کوئی بطول ہو جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں ہوں. حوریں میری مثل نہیں تو پھر دوسری بطول کہاں سے لاؤں گا؟ اگر تھک نہیں گئے ہو مولوی یہاں باشد کی چپ نہ شود. مولوی کہتے ہی اسی کو ہے جو چپ نہ رہ سکے. اگر تھوڑے بہت جراثیم تو مجھ میں بھی تھے نا. میں نے کہا تو اللہ میاں تیرے لیے کیا مشکل ہے ایک کون لگے گی تیری. بنا لے اور ایسی بطول پکوا لے اس سے 150 روٹیاں. آیتیں نیلام نہ کر. صرف بطول سے تو گزارا نہیں ہونے کا پھر ایک اور علی چاہیے ہوگا. دونوں سے پہلے ایک محمد کی ضرورت ہوگی دونوں کے بعد پھر حسنین کی حاجت ہوگی. تو پالنے والے تیرے لیے کون سا سامان ڈھونڈنا ہے تجھے؟ تیری تو مشیت اور ارادہ کافی ہے. ذات واجب کی قسم جو بات 50,000 کے مجمع میں کہنی چاہیے تھی وہ مٹھی بھر لوگوں میں کہنے لگا ہوں. بس ڈالنے لگا ہوں جھولی میں. ان جو سنبھال سکتا ہے وہ سنبھال لے. جس کی سمجھ میں نہ آئے اجازت ہے تمہیں سوال کرنے کی. اس کا جواب سمجھ میں نہ آئے دوسرا سوال کرو. نہ سمجھ میں آئے تیسرا کرو. 3000 سوال کرو مگر یہی اس وقت تک سوال کرتے رہو جب تک اندر والا مطمئن نہ ہو جائے. شک لے کے نہ جانا یہاں سے کیونکہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا. شک کرنے والے کا اپنا بہت کچھ بگڑ جائے گا.
کیونکہ مولانا جو اس خاندان میں شک کرے، ان میں ایک شک کرتا ہے، شک کرنے والے میں دو دو شک ہو جاتے ہیں. اچھا اب سمجھ میں آئی. یہ مٹھی بھر سامعین کی بھی باری ہے. جب ادھر سے نعرہ حیدری کی آواز بلند ہوتی ہے تو پہلا نصف نعرہ لگاتا ہے، جب پیچھے سے آواز بلند ہوتی ہے علائن والوں کو تو سمجھا کے آیا ہوں، اور تم جو جہاں آج نئے چہرے چند آئے ہو تم بھی یاد رکھ لو، عادت ڈال لو یا علی کہنے کی. مجھے یہ بتاؤ، مجھے مولانا ایک روٹی چاہیے ہوٹل سے، لیکن میرے پاس امارات کی کرنسی نہیں ہے، مل جائے گی؟ مل جائے گی. اچھا یہاں روٹی کتنے درہم کی ملتی ہے؟ نصف درہم، یعنی آدھے درہم کی. اور میں اس کے بدلے 50,000 روپیہ میرے پاس پاکستانی ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک روٹی نہیں دیتا کوئی 50,000 کے بدلے. بھائی اس کی قیمت ہوگی تیرے ملک میں، یہاں یہ کاغذ کی سلا کچھ نہیں، پہلے ایکسچینج کرا پھر آ کے روٹی لے. تو یہ اصول ہے کہ جیسا ملک ویسا سکہ. عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ادراک نہیں، تعلی نہیں، خطیبانہ حاشیہ آرائی نہیں، عالمانہ ضمانت سے چادر عصمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، باقی الصالحات، تسبیحیں، جو کچھ کرتے ہو یہ سرحد برزخ تک کام آئیں گے. ملک محشر میں جو سکہ چلتا ہے اس کا نام یا علی ہے. جان لو اپنے آپ کو یا علی کہنے کی اس طرح، چلو تو یا علی، رکو تو یا علی، سو تو یا علی، جاگو تو یا علی، کھاؤ تو یا علی، پیو تو یا علی، چاہو تو یا علی، نہ چاہو تو یا علی. عادت اسی طرح بنتی ہے. تو جب کبھی محشر کی کوئی خوفناک کی منہ پھاڑے سامنے آئے گی نا، عادت ہوگی منہ سے یا علی نکلے گا. اور بس ہاں بات کہاں تھی؟ نہیں یہ تو جملہ معترضہ تھا. پالنے والے تیری تو ایک کن کافی ہے. میں بھی دلواؤں گا روٹیاں ہی تجھ سے. آئے تو واپس لے، بنا لے ایک اور محمد، بنا لے ایک اور علی، بنا لے دوسری بطول، بنا لے دوسرے حسن و حسین، اور پھر اسی بطول سے بکوا کے دے. آواز قدرت آئی، انسان بن، جانور نہ بن. مجھ میں طاقت ہے کروڑوں محمد بنانے کی، اربوں علی بنانے کی، لاکھوں بطول بنانے کی، لیکن اب ایسے نہیں بن سکتے. جی 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 بعض احباب حیران ہو رہے ہیں. آپ کا کام حیرت نہیں، بس سنو، سوچو بھی نہیں. ہاں مجھ سے پہلے دلیل تو مانگ لو کہ کیوں کہہ رہی ہے ذات واجب کہ بنا کروڑا سکتا ہوں لیکن ایسے اب نہیں بن سکتے. جو بنا سکتا ہے بناتا کیوں نہیں؟ بھائی وہ ایسے ہی ہے. خدا کی قدرت محال عادی میں جاری ہوتی ہے، محال عقلی میں نہیں. یہ کرسی ہے کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟
لکڑی کی عادت ہے لکڑی رہنا، گلاب کھلانا اس کی عادت نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی موجود نما ہاتھ رکھ دے، ایک گلاب تو کیا پوری کرسی کو باغیچہ بنا دے، پھر یہ محال عادی ہے۔ ایک اور ایک کتنے ہیں؟ ان کا 3 ہونا محال عادی نہیں بلکہ محال عقلی ہے۔ اب اگر کوئی اللہ سے کہے کہ تو ایک اور ایک کو 3 کر، تب میں تجھے قادر مانوں گا، وہ کر سکتا ہے، لیکن اور ایک میں صلاحیت نہیں 3 بننے کی۔ یہ 2 ہیں، 2 ہی رہیں گے۔ اور ابھی بھی اگر کسی کے میر صاحب سمجھنے آئے تو میں یوں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی جاہل اللہ سے یہ کہ میں تجھے قادر اس وقت مانوں گا، اپنے جیسا ایک اللہ بنا کے دکھا۔ بھائی وہ تو 1001 اللہ اپنے جیسے بنا دے گا، لیکن اس جیسے بنے گے نہیں، کیونکہ یہ مخلوق اللہ ہوں گے، وہ خالق اللہ ہے۔ بننے والے وہ خان ہے، یہ مخلوق، وہ خالق یہ مخلوق، تو اللہ ہو کر بھی اس جیسے تو نہ بن سکے نا۔ یعنی بنانے والے میں صلاحیت ہے، بننے والوں میں نہیں۔ میرے مالک جلدی سمجھا مسئلہ، میرے بعد سامعین کو بڑی جلدی ہے، بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ تو کروڑوں بنا بھی سکتا ہے لیکن اب ایسے نہیں بن سکتے۔ آواز قدرت آئی، جاہل اس لیے نہیں بن سکتے کہ جب میں نے ان 5 کو بنایا تھا میرے سوا کچھ تھا نہیں، اور اب تو تیرے بھی بعد بنیں گے۔ شہید بھائی اگر کائنات ختم بھی کر دے بن تو چکی نا، تو کہہ رہا ہے وہ تو شادر اول ہے میرا، وہ مجھ بے دل کے دل کی پہلی دھڑکن، وہ مجھ بے فکر کے فکر کی پہلی سوچ، وہ میرے پرکاؤ مشیت کی پہلی حرکت، وہ میرے ارادے کی پہلی تخلیق۔ اور اب تو کروڑوں مخلوقات کے جو بعد بنیں گے، وہ بننے والا محمد اس جیسا نہیں ہوگا، وہ بننے والا علی اس جیسا نہیں ہوگا، وہ بننے والی بطول اس جیسی نہیں ہوگی۔ تو مولانا پھر فیصلہ ہو نہیں گیا، جب اللہ بنا سکنے کے باوجود اگر دوسرا محمد علی اور بطول بنا بھی دے تو ان کی مثل نہیں ہو سکتا، اور جب دوسرا محمد کی مثل نہیں، 2 ٹکے کا مولوی محمد کی مثل کیسے؟ بس کروں نا، لگائے گا دل کی مراد پائے گا، 5 نعرہ 45 والا کنارہ۔ ایسا ہاں، ان کے لیے بس وہی لفظ ہے جو یہ خود فرماتے ہیں کہ نحن الاسرار الالہیۃ الموضوعۃ فی الحیاۃ للبشریہ، فرماتے ہیں ہم بشری پیکروں میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہیں۔ مجھ سے 20 لاکھ روپیہ لے لو، بتاؤ میرے دل میں کیا راز ہے، بتا سکتے ہو؟ اور تم جیسا ہوں میں، میرے راز کا تو علم نہیں تمہیں، اور جو اللہ کے راز ہیں
للہ. اب سمجھ میں آئی بات کی وجہ کیا ہے؟ کون سی مجبوری لاحق ہے کہ 15 روٹیاں وہ بھی گندم کی نہیں جو کی لے کر فرشتوں کو چھڑکیاں پڑ رہی ہے, ڈانٹ پڑ رہی ہے, وہ بھی برداشت کر رہا ہے, اور سب کچھ دینے کے باوجود شکریہ علاوہ کون سب یکم مشکورا. مولانا یہ گھرانہ ہی ایسا ہے. علی وہ طلسم کبریائی ہے, علی وہ توحید کی پہیلی ہے, علی وہ جبر مشیت ہے, علی وہ نعمت پروردگار ہے, علی وہ لو ینحل گنجلک رام ہے کہ فضا تو کیا تم بھی اس مقام پہ پہنچ سکتے ہو کہ اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے. پڑھو قرآن, سورہ بنی اسرائیل ہے. من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن اولئک کان سعیهم مشکورا. فرمایا جو آخرت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے لیکن شرط ایک ہے مومن ہو. وہ تمہارا نعرہ ڈھیلا پڑ رہا ہے تو آپ سمجھ رہا ہوں. اور شرط کیا ہے؟ بس ایک ہی شرط ہے, وہ مومن ہو. اولئک کا کان سعیہم مشکورا. اللہ فرماتا ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. مومن کا ترجمہ کیا ہے؟ ایمان والا. ٹھیک ہے نا, ایمان والا, ایمان والا. اب گرمی میں تمہارے حافظے کو زنگ لگ گیا ہے تو میں یاد دلاتا ہوں, یہیں بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑو اور چشمے تصور سے 14 صدیاں پیچھے کی طرف ایک جست لگاؤ. ایک میدان نظر آئے گا, ایک مجاہد کردگار فخر عامر چوک سے چلتا ہوا ابن عبدود کی طرف جا رہا ہے. کسی تنگ مشیت مزاج مجاہد, ایک مجاہد کبریائی مداحت میں فخر بھری چال کے ساتھ سینہ تان کے چل رہا ہے. کسی کم ظرف نے, کسی تنگ نظر نے, کسی تھوڑ دلے نے کہا یا رسول اللہ فخر اللہ کو پسند نہیں, اور آج علی اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے. فرماتے فضل اللہ پاک چپ کے بیٹھ, اللہ تیرے منہ کو توڑے. کیا تو جانتا نہیں برزل ایمان کلہ الی الکفر. کیا فرمایا رسول نے؟ کل ایمان. اب ذرا میرا ساتھ دینا کیونکہ میں ذرا تھوڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں, تو میرا ایک مسئلہ حل کر دو. ہاں ذرا میری مشکل آسان ہو جائے گی. کل ایمان, دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے, اس کی کل لمبائی یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یا تو یہ ہے کہ میں آدھا کروں, آدھا صرف بھائی کو دے دوں, آدھا میر ماجد کو دے دوں, یا آدھا خود رکھ لوں. تو کہہ سکتے ہو کہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر, یہ چلیے 2 حصے خود رکھ لوں
तीसरा इन्हें दे दूं या 3/4 खुद रख लूं, भाई एक धज्जी भी अगर इन्हें दूं, बल्कि एक धागा भी, तो ये कुल रुमाल नहीं होगा। ये सामने की बात है, बच्चे भी समझ सकते हैं इस हकीकत को। और अगर मैं इससे एक धागा भी न निकालूं, कुल का कुल यही है। अब ये मेरे दाएं हाथ में है, तो कुल रुमाल किधर? बायां रुमाल से खाली। अब और मैंने शहीद भाई को दे दिया, तो मैं खाली। यही मकसद बनता है ना मौलाना। तो अली है कुल्ले ईमान, तो जिधर अली होगा सारे का सारा ईमान होगा उधर। अली के मुखालिफ संत में ईमान नहीं होगा, कुफ्र। जिस मजलिस में अली नहीं होगा उस मजलिस में कुफ्र होगा। जिस इबादत में अली नहीं होगा उस इबादत में दोनों बाजू बुलंद करके नारा अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हुई। दुआ है मेरी मौला तुम्हारे हुस्न मवद्दत को पाइंदा ताबिंदा रखे। हाँ, मेरे सामने सब हलाली हैं, सब मवाली हैं। हाँ, बस फैसला है इमाम अली 100 में से 99 भी नहीं, कुल ईमान। तो लिहाजा जिस तरफ अली नहीं होगा सब कुछ होगा उधर सिवाय ईमान के। तो अब ईमान कौन हुआ? पीछे वाले भी जरा मेरी तमानियत के लिए बोल दीजिएगा। अली ईमान। तो मौलाना आप मुझे हक है, मैं तर्जुमा करने लगा हूँ। मन आराउ दलाओ खिरत वसाओ यहाँ वहो मोमिनुन मशहूरा। फरमाया जो भी आखिरत हासिल करने की कोशिश करे शर्त ये है अली वाला हो। या तो दूसरा ईमान दिखाओ। डंके की चोट पर कहने लगा हूं, बोला हमारे जमाना को जमा करो, वक्त जितना कहो मैं देने को तैयार हूं, कयामत तक का। ठीक है? नहीं बाखुदा से भाई इससे आगे भी दे देता, मगर आगे है जो कयामत वक्त है, तो कयामत तक का वक्त देने के लिए तैयार हूँ। ये दूसरा कुल्ले ईमान लाओ, और अगर नहीं ला सकते तो फिर जहां जहां मोमिन है उसका तर्जमा क्या होगा? अली वाला, जो ईमान अली है। मोमिन का तर्जुमा अली वाला, मोमिन का तर्जुमा अली वाला। पालने वाले ये मोमिन बैठे हैं सारे, तो इससे तेरे नाम पूछना चाहते हैं। सूरह हश्र में आवाज दी, अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिन।
کیونکہ بھائی نعرے والے کی مار مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتی نا. اللہ کہتا ہے میں مومن، یعنی میں علی والا. جب کائنات کی ہر بڑی طاقت جاتی ہی علی کی طرف ہے. یہ مومن کی شان. اور سرکار صادق کی حدیث ہے، پہاڑ جتنی کتابوں کا انبار لگا کے دکھا سکتا ہوں. یہ حدیث سرکار فرماتے ہیں یہ علی کی وجہ سے شرف ملا ہے تجھے اے علی والے، کہ اللہ نے یا علی کو اپنا ہم نام بنایا یا اے مومن تجھے اپنا ہم نام بنایا. یہ علی اس کا ہم نام، وہ خود علی العظیم، یہ علی ابن ابی طالب، وہ بھی مومن. یہ علی کی وجہ سے شرف ہے. اور پھر سلمان سے، فضہ سے، قمر سے بڑا حقیقی مومن ہو ہی کون سکتا ہے. اسی لیے تو فرشتے جھڑکیاں کھا کے چپ. اور صرف یہاں مولانا میکائیل کی ہی بات نہیں، یہ تو میری بیوی کا شرف وہ ہے. میں نے سید الملائکہ کو کئی دفعہ جھڑکیاں کھاتے ہوئے دیکھا اسی طرح دہلیز پر. میں ذمہ داروں سے انشاءاللہ تیرا تبارہ ترجمہ اور حوالے کا توفیق ہدایت والوں سے مانگنا. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ محفل نبوت میں آیا جبریل، آیتیں یا سورہ جو بھی پہنچانا ہے پہنچا دیا. یا رسول اللہ کا پیغام ختم ہو گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں، ہونا تو یہ چاہیے. شہنشاہ اگر کسی اپنے خادم کو وزیر کے پاس بھیجے، جاؤ یہ چیز اسے دے آؤ، اس کا تو کام ہے کہ دے کے مڑ جائے. نہیں، اگر یوں سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ہر شب جمعہ حدیث کی شامیں نہیں پڑھتے ہو کہ جب جبریل نے پوچھ لیا کہ چادر کے نیچے کون ہے، اللہ نے تعارف کرا دیا، تو پھر کیا کہا تھا جبریل نے؟ اتعاذن لی ان احبط الی الارض لاکون معهم سادسا تحت الکساء. پالنے والے مجھے اذن ہے، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے ان میں کا چھٹا ہو جاؤں. اللہ نے کیا کہا؟ فقال اللہ عز وجل نعم قد اذنت لک، ہاں میں نے تجھے اذن دیا. اب اللہ سے اذن لے چکا تھا. وزیر اعظم سے کسی چیز کی اجازت لے چکا ہو، گورنر سے نہیں پوچھتا، گورنر والا کمشنر سے نہیں پوچھتا، کمشنر والا تحصیلدار سے نہیں پوچھتا. اور آ کے حدیث کے ساتھ جملے ہیں، کہہ بھی رہا ہے رسول سے، ان اللہ یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام وقد اذن اللہ لی ان ادخل معکم تحت الکساء فهل تعذن لی انت یا رسول اللہ. کہ اللہ مجھے اجازت دے چکا ہے، یا رسول اللہ آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ میر واجد پوچھئے گا ذرا جبریل سے، کیا تکلیف ہے تجھے جب اللہ سے اذن لے چکے، پھر یہاں کیوں دوہرا رہا ہے آوازیں؟ سید الملائکہ غلفر حزیان نبک، تو جانتا نہیں صرف اس کی اجازت کافی نہیں، اگر اس نے نہ کہہ دی تو اس کی ہاں بھی نہ میں بدل جائے گی.
بات ہے جو رات لائن میں نے کہی تھی، مولا میر کا فرمان کہ الناس اعداء ما جہلوا، کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں، اور جسے جانتے ہیں اسے مانتے ہیں۔ چونکہ حدیث قصہ کو آپ جانتے تھے اس لیے آپ نے اسے جلدی تسلیم کر لیا۔ تو بالکل یہی قانون ہے کہ اللہ کے اذن کے باوجود ادھر اذن کا پابند ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں نے اللہ کا پیغام تو پہنچا لیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کبھی رسول کہہ دیتے چلے جاؤ، ہاں ہر بار کی بات نہیں، جو میں نے دیکھا ہے کتابوں میں وہی کہوں گا، اپنی طرف سے ایک حرف بھی نہیں کہنے کا بازار۔ کبھی کہہ دیتے چلا جا، کبھی کہہ دیتے میرا تو کوئی کام نہیں، دہلی سے عصمت سے پتہ کر لو۔ ادھر سے پتہ کر، اور جب ادھر چل کے آتا ہے بیوی اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ کے بابا سے اجازت مل گئی، آپ کیا فرماتی ہے؟ جاؤ، اگر عظمت بطول کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہو، اندر سے آواز آتی جبریل میرا تو کوئی کام نہیں ہے، فضا سے پوچھ لے۔ بات ہو تو یعنی آپ کو پکڑا نہیں، میں بڑی تیزی سے مقصد اور منزل کی طرف فرما دعا ہوں، اور فضا پھر وہی جملے رسول کی طرح، کبھی کہتی ہے چلا جا، اور کبھی کہتی ہے مہمان آنے والے ہیں اور گھر میں آٹا نہیں ہے۔ جی چوکی میں لگا دیتی ہے، یہ شرف چکی پہ لگا دیتی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں، اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ جس طرح خطابت ہر ایک کو نہیں آتی، سماعت بھی ہر ایک کو نہیں آتی۔ ہاں سماعت بھی ایک فن ہے، ملکہ ہے، اور باقاعدہ عطا الہی ہے۔ ہاں بہت کچھ جملوں میں اسرار کی کائنات بند ہوتی ہے اور وہ سروں سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا شرف فضا کا ذاتی ہے کیا؟ نہیں، بدول کے سبب پالنے والے میں نے مان لیا، انہوں نے مان لیا، مومن ہے آخر سارے، لیکن ہم دیکھیں اطمینان قلب تو خلیل اللہ نے بھی مانگ لیا تھا۔ پالنے والے آخر دیکھیے تھی تو 15 روٹیاں ہی نا، اگر روٹیاں ہی ہے نا، ہے ہمارے دنیا کا تو یہی رواج ہے کہ اگر نصف درہم کی روٹی ہے نا تو وہ چاہے امارات کے صدر کے گھر سے آئے تو نصف درہم کی بکے گی، اور چاہے عام بندے کے گھر کی ہو تو پھر نصف درہم، قیمت جو نصف درہم ہے۔ پالنے والے یہ 30 آیات میں قصیدہ، اور وہ خالی خالی قصیدہ نہیں ہے، وہ کون سی نعمت ہے دنیا و آخرت کی جو تو نے ان روٹیوں کے بدلے انہیں دے نہیں ڈالی؟ ہاں آج مجلس کے بعد جا کے گھر میں ذرا سورۃ دہر کھول کے پڑھیے گا کہ کیا کیا دیا ہے اللہ نے، دے اور آخر زیدی بھائی تو یہاں آ کے تھوڑی اظہار آئے تو سمر آئے تو نعیمن و ملکن کبیرہ، ساری نعمتیں بھی تمہاری اور ملک کبیر کی شاہی بھی تمہاری، اور پھر کہا ان ھذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، اور شکر گزاری علاوہ۔ اب مثال کے طور پر میرا نذرانہ اگر ہو 10 درہم، آپ دیں 5 درہم، پھر تو چلو آپ یہ کہتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں قبلہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، یہ قبول کر لیجیے، اور آپ نے 10 درہم کے بجائے مجھے دے دیے وہ 5000 درہم، اور پھر آپ کہتے ہوئے نظر آئے آپ کا شکریہ، تو کوئی چکر ہے اس میں؟ روٹیاں ہیں 15، آیتیں ہیں 30۔ جی اور یہی بتانا چاہتا ہوں ابو ظہبی والوں کو
کہ وہ کیا چیز ہے, وہ کیا حقیقت ہے, وہ کون سی بات ہے جو شکریہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے واضح والے کو. دین و دنیا کی جنت, کوثر, سلسبیل, تسنیم, رہی, فرشتے, رضوان, غلمان, حور و عین, سارے اختیارات دے کے ملک کبیر کی سلطنت طابہ کا تاج سر پہ رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے کان سعیکم مشکورا. اگر 5-7 منٹ لگ جائیں تو تھک تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں, آج مولانا یہ راز بھی میں اپنے سامعین محترم کو بتانا چاہتا ہوں. بڑے بڑے علماء کو میں نے یہاں لرزے میں دیکھا ہے کہ فاقے کیوں ہوتے تھے ان کے گھروں میں, حالانکہ اپنے وقت کے بہت بڑے جاگیرداروں کی اولاد ہے یہ. حضرت ہاشم کے بارے میں کبھی نام تو ان کا امر الاولیاء ہے. ہاشم تو حشم سے ہے. جب عرب میں قحط ہو گیا اور حضرت نے اعلان کرایا کہ پورے عرب کو کھانا دوں گا جب تک قحط نکل نہیں جاتا. روزانہ ہزاروں جانور کٹوا کے اور میدے کی روٹیاں بنوا کے ان کا چورا کر کے گوشت میں کھلاتے تھے. چورے کو عربی میں کہتے ہیں حشم. شعراء نے نظمیں لکھ ڈالی تھی, امر الاولیاء حشم السرید لقومہ واہل مکہ مستنون ایاہو. تو اس وقت نام ہو گیا ہاشم, چورے والا, اور لقب اتنا حاوی ہے کہ اصل نام کا آج بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے. تو آخر اتنی جائیداد تھی تو ملک کو کھلایا. وہی آدھی جائیداد رسول کو ملی, آدھی مولا علی کو. اور آؤ میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں, برادران اہل سنت کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ ازواج رسول سالانہ 80 ہزار درہم کے عطر خریدا کرتے تھے. اور اس وقت درہم یہ والا نہیں ہوتا تھا, پورا 1 تولہ چاندی کا نام تھا درہم. جن کی بیگمات کی خوشبو کا خرچہ 80 ہزار تولہ چاندی ہو. نہیں, اچھا حیران بھی ہوتے رہو, لیکن مجھے ایک بات کا جواب دو. یہ سنتے ہو کہ کسی سائل کو قطار دی گئی؟ کس نے؟ مولا علی نے. یہ بیت المال تھا. اگر بیت المال ہے تو میں اسے امام نہیں مانتا. وہ کیسا امام ہے جو بیت المال کو, پورے اہل اسلام کا حق ایک سائل کو دے دے؟ علی کی عدالت سے بعید ہے یہ. علی کی جمبا نامی جاگیر کے محصول تھے جو سر بخت کے تھانوں, چاندی اور اجناس کی صورت میں 70 اونٹوں کی قطار پہ بات ہے, وہ سائل کو دے دیے. جائیدادیں اتنی ہیں, خود فاقے سے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے وقت میں اگر بحث میں جاؤں تو پورا اشرا مجھے چاہیے اس حقیقت کو کھولنے کے لیے کہ فاقے کیوں کرتے ہیں یہ. ایک جملے میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تمہیں حلال کھانے کو کہا گیا, بس. تمہارے لیے ہے حلال کھانا. اور حلال کیا ہے؟ یعنی اپنا کما کے کھاؤ. غضنفر پر کی جیب سے نکال کے مت کھاؤ. غضنفر پر اپنا کھائے, سعید زیدی کی جیب سے نکال کے مت کھائے. آگے غضنفر پر کی یہ ذمہ داری نہیں کہ جو میری نوکرانیوں نے پکایا, ڈھونڈا, خمیر کیا, وہ کیسے تھے, اس حالت میں کیا تھے, یہ ڈھونڈنا, یہ تجسس میری ذمہ داری نہیں. انبیاء کے لیے ہے طاہر کھاؤ, 14 کے لیے ہے طیب کھاؤ. اور طیب کب بنتا ہے ابو لہب والوں؟ اس وقت جب علی جیسا مرد کردگار اور مزدوری کرتے کرتے پسینے سے ڈوب جائے اور اس کے بدلے میں 1 کلو 2 کلو جو نہ آئے, پھر فتول اپنے عصمت مآب ہاتھوں سے انہیں صاف کرے, صاف کر کے چکی چلائے, خمیر کرے, گوندھے, پکائے, پھر حسنین کے بدن پلتے ہیں.
तुम्हारी हैरतें काबा क़ैसान को छू ले और मैं दश्ते इदराक में अकेला भटकने को रह जाऊं। समेट लिया मैंने अपनी गुफ्तगू को। अब मैंने पूछा परवरदिगार से कि पालने वाले आखिर हैं तो रोटियां और हैं भी सिर्फ 15-30 आयातें, दीन और दुनिया की सारी नेमतें, और आखिर में शुक्रिया तो वही करता है जो पूरी कीमत दे के मुतमईन रहो। आवाज़ कुदरत गज़ल पर जाहिल न बन हिज़्यान न फक। तू क्या समझता है मैंने रोटियां खरीदी हैं? अगर मुझे रोटियां चाहिए होती आदम के घर से ले ली होती, इब्राहिम के घर से ले ली होती। पहले ये देख, ये रोटियां पकाई किसने? सामने वाले बतूल ने। फरमाया मैंने ये कीमत रोटियों की नहीं, लम से बतूल की अदा बराए खुशनूदिए सैयदाए कौनैन बावाज़े बुलंद सलावत। वाह 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 वाह। फरमाया ये थोड़ा करम है उसका कि जिसे सिवाय अरबाओ बेततहीर के किसी ने मस न किया हो, उसके हाथ की रोटियां फरिश्ते के हाथ पे आए। मैंने तो उसकी कीमत दी है, पर ये फिर कभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मौला जो चाहे मौला को तो सारी ताकतें हैं। मैं नहीं जानता कि इस सदी में मेरी यहाँ ड्यूटी लगनी है या नहीं, और अगर कभी लग गई कज़ा से तो फिर बताऊंगा कि आखिर रोटियां मंगवाने की जरूरत क्या थी। ये उदाहरण और लम्स इतना वक़ी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है। जाओ तहकीक करो, पूछो उलमा से। कौन عند أمير المؤمنين عليه السلام قميص من غزل فاطمة الزهراء سلام الله عليها كان يلبسها في شدائد الحروب. بیوی نے امیر کائنات کے لیے ایک کرتا بنا تھا جو جناب امیر اپنے کرتے کے نیچے میدان جنگ میں پہنتے تھے تاکہ زخم نہ لگے. خدا کی قسم میر واجد صاحب کائنات کے عالم مل کر بھی اور غزل پر بھی ساری زندگی میں دور کے فضائل پڑھتا رہے تو اس سے بڑا جملہ میں تو کم از کم اپنی زندگی میں دے ہی نہیں سکتا. کیوں پہنتے ہیں؟ یتقی بہی نفسہ، اپنی جان کو بچاتے تھے زخموں سے کہ اس کرتے کے برکت کی بدولت زخم نہ آئے. علی ہے کون؟ آدم کو ہوا ملانے والا، نوح کی کشتی جبل جودی پہ لے جانے والا، ابراہیم بن نار گلزار کرنے والا، کائنات کے مصیبت زدوں کو مشکل سے چھڑانے والا، جو خود عالم کا مشکل کشا ہے، اپنی مشکل کشائی کے لیے بطول کا محتاج ہے. مقام وہ ہے کہ عرش والا علی بھی فرش والا علی بھی دونوں لمس بطول کے خریدار ہیں. وہ روٹیوں والا لمس، یہ پیرہن والا لمس. یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. اور غربت یہ ہے عمر 18 سال تھی، گیسوئے اقدس میں سے بال ایک بھی سیاہ نہیں تھا. اللہ اکبر. بس تمہارے تصور سے پہلے چھوڑنے لگا ہوں میں مجلس کو، کیونکہ فضائل پہ چھوڑ اس لیے نہیں سکا کہ مجلس میں
جناب سیدہ بھی تشریف فرما ہے اور شام والی بیوی بھی، اور دونوں ماں بیٹیاں ہمارا علم سننے نہیں آئی. ہم بطول کو بطول کے کیا فضائل سنا سکتے ہیں؟ آدم کا کلیجہ نہیں، عیسیٰ کا جگر نہیں کہ بیوی کے فضائل، حقیقی فضائل پڑھ سکے. وہ تو آئی ہے پرسے کے لیے. ذات واقعی کتابیں سامنے پڑھی ہیں، مقتل کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، پوچھنا علماء محققین سے. جب کبھی عالم رویا میں زیارت کی کسی نے بطول کی یا مسافر شام کی، چاہے ماں سے پوچھا گیا یا بیٹی سے کہ بی بی علم تو سجدے کرتا ہے تمہاری دہلیز پر، پھر جاہلوں کی مجلس میں کیوں جاتی ہو؟ تو دونوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ ہم تو حسین کا فرصہ لینے کے لیے. اللہ اکبر. کتنی ترسی ہوئی ہے یہ ماں. اللہ جانے جنت البقیع کو چھوڑ کے کہاں کہاں کس کس مقام پر، کیونکہ وہ قتیل الابرا ہے، وہ کشتہ اشک ہے حسین. ہر مظلوم نے اپنی مظلومی پر رلایا ہے مظلومیت کے بعد. اور حسین وہ مظلوم ہے کہ جس نے ماں کو دنیا میں آنے سے پہلے رلایا ہے. اللہ. کہیں پڑھا ہوگا، کسی عالم سے سنا ہو، نہیں سنا تو سن لو. رسول مسجد نبوی میں تھے، اچانک جناب فضا دوڑی دوڑی پہنچی. یا رسول اللہ، وضو فرما رہی تھی بطول، غش آ گئی. میرے پاس لفظوں میں وہ بلاغت ہی نہیں. میں تسلیم کرتا ہوں اپنی کوتاہی کو کہ کس بےتابی سے اٹھے رسول. آئے بلا تشبیہ، برد یمانی کی ہوا دے کے سنبھالا لیا طبیعت نے، یا قرۃ عینی یا روحی التی بین جنبی مایوب کی کے، اے میری دونوں پسلیوں کے درمیان رہنے والی میری روح، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. بابا کی زندگی میں روئی ہوں اور اس قدر بےتاب ہو کے روئی ہو کے غش آ گئی. وجہ کیا ہے؟ فاطمہ قد برقبت ابیہا، بلا تشبیہ بابا کے گلے میں باہیں ڈالی. کہا بابا دنیا میں آیا تو میرا حسن بھی تھا. اللہ جانے یہ جو آنے والا مہمان ہے یہ کوئی عجیب و غریب مظلوم ہے. بابا یہ کبھی مجھے صبح کے وقت رلاتا ہے، بابا یہ کبھی مجھے شام کو رلاتا ہے، بابا کبھی بستر پہ سونے لگتی ہوں تو رلاتا ہے. میں آپ کو نہ پتا تھی، اگر پہلے کی طرح معاملہ ہوتا. بابا آج بات برداشت سے بڑھ گئی. آخر میرا ماں کا جگر ہے، میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. بیٹا آخر ہوا کیا؟ بس سن لو، چھوڑنے لگا ہوں میں، اور سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے. بابا میں نے آفتابہ منگوایا فضا سے، وضو کا آغاز کرنے کے لیے میں نے ہاتھوں پہ بلا تشبیہ پانی ڈالا. اچانک میرے درج عصمت سے آواز ہے، اماں انا ابنک عطشان. اماں تیرے پاس تو وافر پانی ہے مگر میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. بابا جھٹکا تو لگا میرے بدن کو لیکن میں نے سنبھالا لیا، میں نے وضو جاری رکھا. بابا میں نے کھلی کی، پھر آواز آئی، اماں انا ابنک عریان. اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں. کہتے کہتے جیسے نشیب کی طرف پانی آتا ہے دوڑ کے پھر بلا تشبیہ بابا کے گلے میں باہیں ڈالی. بابا خبر ہے کہ آگے اس بچے نے کیا کہا جس کی وجہ سے میں تڑپ کے زمین پہ گر پڑی. بلا تشبیہ جو ہی میں نے منہ پہ پانی ڈالا، بابا تیری نبوت کی قسم آواز آئی، اماں انا ابنک کے سہکان. اماں میں تیرا وہ پامال ہونے والا بیٹا ہوں جو اس انداز سے پامال ہو جائے گا کہ زینب کو آ کے مقتل میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں ہے میرا حسین، کس مقام پہ مقتل پہ اترا ہے میرا حسین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ہمارا الہ
مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما. بانی اشراف کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما. مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما. ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما. جس غرض کے لیے مجالس منعقد ہوئی اسے غایت البرام تک پہنچا. یوم بے اولادین اولادین عیناتا فرما. جو مقروض اور تنگ دست ان کی تنگ دستی دور فرما. جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرما. جو بھی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے پورے فرما. اور پڑھنے والے ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے دل ظہور فرما. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد وناصر مدلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طولا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.